ہن میں انشاءاللہ بلا تخیر دعوت خطاب دیواں گا استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا جوید اقبال سیالکوٹی صاحب حافظہ اللہ. بہت بڑے عالم اور استاد عالم نے الحمدللہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ربي يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا حنان يا منان. يا الله يا حنان يا منان. يا ذا الجلال والإكرام. يا فعال لما يريد. يا أكرم المكرمين. يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. أغثني أغثنا يا مغيث يا رب العالمين يا رب العالمين. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. تکبر اور اکڑ کر وہ اللہ کی زمین پر نہیں چلتے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں بالکل سیدھے نہیں چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل سیدھے کھڑے ہو کر نہیں چلتے تھے، تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے۔ ہمارے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ بھی ایسے ہی چلتے تھے، تھوڑا سا جھک کر پھر آپ چلتے تھے، جیسے انسان پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو تو وہ سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا، تھوڑا سا جھک کر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی، بڑی تواضع، انکساری کے ساتھ چلتے تھے، تھوڑا سا جھک کر۔ اور رحمان کے بندوں کی یہی صفت ہے، وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آج ہمارے بزرگ بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے علماء کرام بھی، میرے سمیت ہماری چال کے اندر بھی تکبر ہے، ہمارے چلنے کے اندر بھی تکبر ہے، ہمارے گاڑی سے باہر نکلنے کے اندر بھی تکبر ہے، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے اندر بھی تکبر ہے، گاڑی میں بیٹھنے کے سٹائل میں بھی تکبر ہے، کھانا کھانے کے انداز میں بھی تکبر ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بڑی عاجزی سے، بڑی تواضع سے، بڑی انکساری سے اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ اکبر۔ مجھے میرے شاگرد نذیر مدنی حافظہ اللہ کی مسجد کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے مسجد میں پروگرام تھا، سیالکوٹ کی شہر کی ایک مسجد میں مولانا نذیر احمد مدنی حافظہ اللہ کی مسجد میں پروگرام تھا۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ میں جلسہ سننے کے لیے آیا، علماء کرام کا خطاب سننے کے لیے آیا۔ ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اوپر چادر لی ہوئی تھی، چادر کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا اور نظر گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، رش تھا۔ میں نے اپنی کوہنی اس بزرگ کو ماری کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جگہ دو۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، مجھے جگہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ۔ کہتا ہے میرے جسم سے جان نکل گئی، وہی بزرگ جو میرے پاس بیٹھے تھے، اور کوڑی مار کے میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہی بزرگ اٹھ کے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بڑی عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے چلنے کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کے بیٹھنے کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کے کھانا کھانے کے انداز میں بھی عاجزی ہوتی ہے، گاڑی پر بیٹھنے کے سٹائل میں بھی عاجزی ہوتی ہے، گاڑی سے اترنے کے انداز میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ کی زمین پر اکڑ کر تکبر سے مت چل، تکبر سے چلنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے تکبر کرنے کا کیا فائدہ؟ اکڑ کر چلنے کا کیا فائدہ؟
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا فائدہ؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ جب تو یہ کر نہیں سکتا تو اس کی زمین ہے، تو بھی اس کا ہے۔ عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلنا، اپنی چال میں اکڑ پیدا نہ کرنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں، کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں، ان کے انداز گفتگو میں تکبر ہوتا ہے۔ گاؤں کا چودھری نمبردار، فیکٹری کا مالک، اس کے پاس کوئی ملازم آ جائے تو ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور چہرہ اس کی طرف کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ بڑے ایسے نمبردار، چودھری، چیئرمین، علماء کرام، فیکٹریوں کے مالک ایسے ہیں، کوئی غریب مسکین ملنے آ جائے تو آگے آدھا ہاتھ کر دیتے ہیں اور چہرہ تکبر کی وجہ سے دوسری طرف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو مت موڑ لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا، تکبر سے نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو تکبر سے چلتا ہے، جو تکبر سے چلتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر چلتا ہے، جو اس انداز سے چلتا ہے کہ لوگوں کو علم ہو میں بڑا ہوں، میرے پاس علم زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ کے اپنی چال میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ احسان اللہ ظہیر کا، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ وہ ہمارے دادا استاذ ہیں شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ سے 6 مہینے علم حاصل کیا۔ اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے۔ ابو بکر قدوسی حافظہ اللہ نے لکھا، علامہ صاحب رحمہ اللہ آخری عمر میں گاڑی خود چلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک سیکٹری ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بڑے لوگوں کے سیکٹری سمجھتے ہیں ہم بھی افسر ہیں۔ وہ کسی جلسے سے واپس آ رہے تھے، پولیس والے نے روکا، ہاتھ دیا، سیکٹری باہر نکلا، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تمہیں علم نہیں ہے؟ علامہ صاحب کی گاڑی ہے اور علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب رحمہ اللہ گاڑی میں سوار ہیں۔ جھگڑنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے نیچے اترے، اتنی دیر میں ان کے سیکٹری نے پولیس والے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ لڑائی جھگڑا ختم ہوا، علامہ صاحب واپس آ گئے اور گاڑی چلانی شروع کر دی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ 2 میل تک آگے گئے، گاڑی چلائی نہیں جا رہی تھی کہ میرے سیکٹری نے پولیس والوں پر زیادتی کی۔ گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی، گاڑی چلائی نہیں جا رہی تھی۔ گاڑی کو واپس موڑا اور دوبارہ پولیس والوں کے پاس آ گئے۔ پولیس والے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ علامہ صاحب کا نام تھا۔ لوگ علم اور خطابت اور سیاست کے حوالے سے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کو خوب جانتے تھے۔ پولیس والے پریشان ہو گئے،
کہ علامہ صالح ظہیر رحمہ اللہ واپس آ گئے ہیں، اب شامت آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، گاڑی کھڑی کی، اپنے سیکرٹری کو کہنے لگے پولیس والوں سے معافی مانگو. کہا پولیس والوں سے معافی مانگو، تو نے جس کو تھپڑ مارا نا، ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لیں. ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لیں. اپنے سیکرٹری کو کہنے لگے اس سے معافی مانگو. اس نے خاموشی اختیار کی کہ میں علامہ صاحب کا سیکرٹری اور اس پولیس والے سے معافی مانگوں. فرمانے لگے معافی مانگ لو، وگرنہ تیرے حصے کی اس سے میں معافی مانگ لوں گا. اس نے جلدی سے معافی مانگی، علامہ صاحب نے معذرت کی، پھر آگے سفر شروع کیا. اللہ کو یہ بندے پسند ہیں، رحمان کو یہ بندے پسند ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ہی ہے. ایک ہمارا بچہ تقریر کر رہا تھا، وہ حدیث طبرانی شریف کی تھی اور کہہ رہا تھا یہ بخاری شریف کی ہے. ایک ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ 15 دفعہ کہا کلمینی کلمینی، اللہ ہی جانتا ہے یہ کہاں آتا ہے. تو یہ واقعی صحیح مسلم کی حدیث ہے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. غور فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا خیال ہے میرے پیارے بھائیو؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم. ہماری اکثریت کی بات کر دوں، اکثریت کی، ہماری چال کے اندر بھی تکبر ہے. اور کسی غریب اور مسکین سے بات کریں تو ہماری انداز گفتگو سے بھی تکبر کی بو آتی ہے. اور ہم تقریر بھی کر رہے ہوں، کوئی بچہ بیچارہ بول پڑے یا اٹھ کھڑا ہو تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم تقریر کر رہے ہوں، کسی بھائی کو اور بزرگ کو پیشاب آ جائے، وہ کھڑا ہو جائے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جس نے اپنے آپ کو سمجھا میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، باقی چھوٹے حقیر ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمت الناس. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اچھا لباس پہننا، اچھی جوتی پہننا، طاقت کے مطابق اچھا کھانا کھانا، اچھی گاڑی رکھنی، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ حق بات کو سن کر انکار کر دینا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا.
کسی کو قرآن کی بات سنائی جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی تیری سمجھ میں نہیں آتا تو حدیث ہی نہیں ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کی آیت ہی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، میں تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، مسجد کا سیکرٹری ہوں، کسی کی کیا جرت ہے، مسجد کا صدر ہوں، کوئی بٹن بھی آگے دبائے، گھر میں اس کو بیگم اور بچے پوچھتے نہیں اور سارا روب آ کے مسجد کے امام پہ ڈالتا ہے۔ یہ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا قاری اور خطیب ہمارا ملازم ہے۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری بھول ہے، تم اس کے خادم بن جو، پھر بھی تمہاری خوش نصیبی ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ مسجد کے امام اور خطیب کو اپنا خادم سمجھنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ، اگر تم علماء کرام کے خادم بن جاؤ، تمہاری یہ خوش نصیبی، خوش قسمتی ہے، چہ جائے کہ تم یہ سوچو کہ یہ ہمارا ملازم اور خادم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا لباس پہننا، اچھی جوتی پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ حق بات سن کر اس کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ جامع ترمذی سند حسن لذات ہی، یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الزر فی صور الرجال یغشاہم الذل فی کل مکان۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کو عاجز مسکین بندے پسند ہیں، جن کی بولی کے اندر بھی عاجزی ہے، جن کی چال کے اندر بھی عاجزی ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو پھر بھی ان کی گفتگو میں عاجزی ہوتی ہے۔ وہ کسی سے جھگڑتے ہیں تو پھر بھی اچھے طریقے سے جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، فحش کلامی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے۔ آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں پھر بات ختم کریں۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں روایت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کی سند حسن ہے۔ عاجزی اور تواضع کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کسی مسئلے میں کسی صحابی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، آخر انسان تھے، بتقاضا بشریت، بتقاضا انسانیت، کوئی منہ سے الفاظ ایسے نکل گئے کہ بھائی کو دکھ ہوا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشیمانی ہوئی۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھ سے میرا بھائی ناراض ہو گیا ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد نادمہ پشیمان ہوئے کہ میری زبان سے ایسا کلمہ، ایسا لفظ نکل گیا ہے جس سے میرے بھائی کا دل دکھ گیا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ کہنے لگے، میرا دل کرتا ہے میں یہی الفاظ پڑھتا جاؤں۔ کہنے لگے رد علی مثلہا، فعل امر کا صیغہ نا، مدہ، ردہ، رد علی مثلہا حتی یکون قصاصا، رد علی مثلہا، رد علی مثلہا حتی یکون قصاصا۔ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے تاکہ کام برابر ہو جائے، میں آخرت کو تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ناقص علم اور فہم کے مطابق سیدنا عبداللہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب نے مقام دیا، شان دی، رتبہ عطا فرمایا، میرے ناقص علم اور فہم کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر تواضع انکساری بہت زیادہ تھی۔ اور حدیث بھی ہے نا، حدیث بھی ہے نا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے داماد نے، ان کے شاگرد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد گھر بلایا اور داماد کو سامنے بٹھا کر کہنے لگے میرے تیرے ساتھ 3 رشتے تھے، تو میرا شاگرد بھی تھا، دینی بھائی بھی تھا، داماد بھی تھا، تو نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، تیرا میرا ایک رشتہ ختم ہو چکا ہے، 2 رشتے باقی ہیں، تو میرا دینی بھائی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، جب چاہے مجھے آ کے مل سکتا ہے، خندہ پیشانی سے ملوں گا، تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس واقعہ کی پوری سند میرے پاس ہے، لیکن یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ کیا کہنے لگے؟ کون یاد ہے؟ ابو بکر، نام ان کا کیا ہے؟ عبداللہ، کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، لقب کیا ہے؟ صدیق ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ رد علی مثلہا، رد علی مثلہا حتی یکون قصاصا۔ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یار، مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے تاکہ دنیا میں کام برابر ہو جائے، میں آخرت کو تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس صحابی نے اس دوسرے صحابی کو بھی وقتی غصہ تھا، وہ کہتے ہیں فَأَبَيْتُ أَبَا یا ابا، فَأَبَيْتُ میں نے انکار کر دیا، میں نے تجھ سے بدلہ نہیں لینا، تجھے معاف نہیں کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں گئے، پریشان ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا بھائی مجھ سے روٹھ گیا ہے، میرے بھائی کو مجھ سے دکھ پہنچا ہے، میرے بھائی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے اور میں نے معافی مانگی ہے، میرے بھائی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ گھر نہیں گئے، دل کا سکون ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیجئے میرا بھائی مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، دوسرے صحابی نے ان کو معاف کر دیا، مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور خوشی سے رو رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ جامع ترمذی کی حدیث بیان کر رہا تھا، بات ختم کریں۔ یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الزر فی صور الرجال یغشاہم الذل فی کل مکان۔ جو دنیا میں تکبر کرتے، توجہ سننا، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، چاہے وہ میرے جیسا عالم دین ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے گاؤں کا نمبردار ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے عام آدمی ہو، جو تکبر کرتا ہے نا دنیا میں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میں اونچا ہوں، باقی سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، اول بھی ہوں گے، آخر بھی ہوں گے، انس بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، اللہ تکبر کرنے والوں کو اٹھائے گا۔ شکل تو انسانوں جیسی ہوگی، جسامت چیونٹیوں جیسی ہوگی۔
آمین. شکل و صورت، آنکھیں، ناک، ہاتھ، منہ، یہ تو انسانوں جیسا ہوگا، لیکن جسامت کتنی ہوگی؟ چیونٹیوں جیسی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا حدیث کو. یغشاہم الذل فی کل مکان. پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھا کرو، باقی بھائیوں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھا کرو. کسی کی کوئی غلطی دیکھ کر یہ نہ سمجھا کرو یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے زیادہ نیک ہوں. شاید اس کے اندر وہی ایک غلطی ہے جو تو نے دیکھ لی، باقی اس کے اندر ساری خوبی ہیں اور تیرے اندر پتہ نہیں کتنی خامی ہیں. یغشاہم الذل فی کل مکان، ہر طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے ذلت نے چھایا ہوگا. تکبر کرنے والوں کو اللہ ایسی جیل میں، ایسے قید خانے میں ڈالے گا جس کا نام بولس ہوگا. با واو لام سین، بولس ہوگا. ساری جہنم سے جو سخت آگ ہوگی اللہ وہ ان تکبر کرنے والوں پہ نازل کرے گا. تالوہم نار الانجار، تعلوہم نار الانجار. ساری جہنم میں جو مختلف قسم کی آگیں ہوگی، ساری آگ سے جو سخت قسم کی آگ ہوگی، اس آگ نے ان کو ڈھانپا ہوگا، چھایا ہوگا، ان پر وہ چڑھی ہوگی. غور فرمانا، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جب ان کو پیاس لگے گی اللہ ان کو پینے کے لیے کیا دے گا؟ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا گندا خون پیپ وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پینے کے لیے دے گا. سنن ابی داود کی حدیث ہے، بات ختم کریں. الفاظ سنن ابی داود کے ہیں، معنی مفہوم صحیح مسلم کا بھی ہے. الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما کذبتہ فی النار. با محاورہ ترجمہ، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ میری صفت ہے. اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ میری صفت ہے. جس نے میری صفت کو اپنا لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ میری صفت ہے، مجھے برداشت نہیں ہوگا، میں اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.